السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، کل کے سبق میں ہم نے وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم غسل کرنے کا بیان پڑھیں گے، یعنی غسل کرنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ تو سبق سماعت فرمائے۔ غسل کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 16، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیان کریں۔ جواب، غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کی نیت کر کے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھوئے۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کی نیت کر کے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھوئے، پھر استنجا کی جگہ دھوئے، خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر استنجا کی جگہ دھوئے، خواہ یعنی نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، استنجا کی جگہ دھوئے۔ اس کے بعد بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو، استنجا کی جگہ دھونے کے بعد بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دھوئے۔ پھر نماز جیسا وضو کرے، یعنی نماز میں جس طرح وضو کرتے، یعنی وضو کا بیان ہم نے جو بیان کیا ہے پچھلے اسباقوں میں، اسی طرح وضو کرے۔ پھر نماز جیسا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں، اگر چوکی یا پتھر وغیرہ اونچی چیز پر نہائے تو پاؤں بھی دھو ڈالے، یعنی مٹی پر نہائیں گے تو پاؤں نہیں دھوئیں گے۔ اگر چوکی، جیسے آج کل تو یہ مشہور ہے، سب کے گھر میں پکا بنا رہتا ہے نہانے کی جگہ پر، تو دھو لیں تو چلے گا۔ ہاں، اگر چوکی یا پتھر وغیرہ اونچی چیز پر نہائے تو پاؤں بھی دھو ڈالے۔ اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑے۔ بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑے، یعنی صابن لگاتے ہیں تو اس سے وہ ہو جاتا ہے، ہر جگہ چپڑ جاتا ہے، تو چپڑ لے، تیل کی طرح پانی پورا میں میل لے۔ پھر 3 بار داہنے کندھے پر پانی بہائے۔ پھر 3 بار داہنے کندھے پر پانی بہائے، پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی بہائے۔ پانی چپڑنے کے بعد، تیل کی طرف سارے بدن میں پانی چپڑنے کے بعد 3 بار داہنے کندھے پر پانی بہائے، اس کے بعد 3 بار بائیں کندھے پر پانی بہائے، اور 3 بار سر پر پانی ڈالے، اور تمام بدن پر پانی بہائے۔ پھر 3 بار سر اور تمام بدن پر پانی بہائے۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیر لے، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیر لے۔ پانی بہانے کے بعد تمام بدن پر ہاتھ پھیر لے اور ملے۔ پھر نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کی سطر ضروری ہے، یعنی ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، نہیں تو اگر ویسا جگہ نہیں ہے تو ناف سے گھٹنے تک کو چھپا کر نہائے، اور نہانے میں کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے، یعنی نہاتے وقت نہ کسی قسم کا کلام کرے، یعنی کسی سے بات نہ کرے، اور نہ کوئی دعا پڑھے۔ نہاتے وقت کسی قسم کا کلام نہ کرے اور نہ کوئی دعا پڑھے۔ نہانے کے بعد رومال سے بدن پوچھ ڈالے، یعنی گمچھا تولیہ پوچھ ڈالے تو حرج نہیں۔ مسئلہ، احتیاط کی جگہ ننگا نہانے میں حرج نہیں۔ عورت کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ عورت کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔
بہتر ہے، یہاں تک کہ عورت کو بیٹھ کے نہانا بہتر ہے۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑا پہن لے۔ وضو میں جو باتیں سنت اور مستحب ہیں وہ غسل میں بھی ہیں، سوا اس کے کہ ننگا نہاتا ہو تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے اور تہبند باندھے ہو تو حرج نہیں۔ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ احتیاط کی جگہ ننگا نہانے میں حرج نہیں، یعنی احتیاط کی جگہ نہ ہو تو ننگا نہیں نہائیں گے، اس میں گناہ ہے، کیونکہ سطر چھپانا فرض ہے۔ اگر سطر نہیں چھپائیں گے تو حرام کام کیا آپ نے، تو حرام کا گناہ الگ ملے گا۔ اس لیے احتیاط کی جگہ ہو تب ہی ننگا نہائے، نہیں تو ایسے نہیں تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیجیے، اور کل ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، کل آگے پڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس کو یاد کرنا نہیں ہے، سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے تو اچھا ہے، سمجھ لیجیے اور 2-3 دفعہ اس کو پڑھ لیجیے گا تو خود بخود یاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔